بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بجلی میٹر کے وہ چھپے ہوئے پوائنٹس بتاؤں گا جو زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اس وجہ سے ان کے جو یونٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور بل زیادہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹیک۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹر پر جو 5 ایم ریڈنگز آتی ہیں ان کا اصل مطلب کیا ہے، کون سی لائٹ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے اور ایک یونٹ کیسے بنتا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک واچ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو اہم ٹپس دوں گا جس میں آپ جو اپنے بجلی کے فالتو یونٹس ہیں وہ کس طرح بچا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ میٹر چل رہا ہے، تو اس میں اہم ریڈنگس ہیں۔ وہ کون سی ریڈنگس ہے وہ میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اور میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا۔ تو دوستو، یہ سامنے جو ریڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اس میٹر کا سیریل نمبر ہے جو کہ نمبر 1 پہ تھا۔ ابھی نمبر 2 پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے جی، تو یہ اس کا ٹوٹل یونٹ جو صرف ہو چکا ہے۔ یہ ابھی نمبر 3 پہ جو لوڈ دکھا رہا ہے یہ پریویس لوڈ ہے، یہ پچھلے مہینے کا زیادہ سے زیادہ لوڈ ہے جو صرف ہوا ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ یہ جو ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ کرنٹ منتھ کے لیے ہے جی، اس مہینے آپ کا زیادہ سے زیادہ جو لوڈ استعمال ہوا ہے یہ وہ شو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 5 پہ یہ والی جو ریڈنگ آپ کی آ رہی ہے تو یہ اس وقت کا لوڈ ہے، جو ابھی جس وقت آپ میٹر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کا لوڈ ہے۔ تو دوستو، ابھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے KBK لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا جی ڈسپلے سیکوینس۔ تو سب سے پہلے جو لکھا ہوا جی میٹر سیریل نمبر، اس کے بعد ٹوٹل KWH، اس کے بعد پریویس منتھ میکسیمم KW، اس سے نیچے کرنٹ منتھ میکسیمم اور انسٹنٹینیس KW۔ تو یہ اسی حساب سے ابھی جو آپ کو ریڈنگ نظر آ رہی ہے تو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اس پہ 1 لکھا ہوا ہے، مطلب کہ یہ سیریل نمبر پہلا ہے اور یہ میٹر کا سیریل نمبر ہے۔ یہ میٹر کا شناختی نمبر ہوتا ہے اور یہ واپٹا کے ریکارڈ میں آپ کے جو خاص میٹر کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نمبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹر کس کسٹمر کا ہے، کب بنا ہے اور کس کمپنی کا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابھی جو سیریل نمبر 2 پہ آ رہا ہے تو یہ ٹوٹل کلو واٹ ہے جی۔ یہ سب سے اہم ریڈنگ یہی ہوتی ہے اور یہ ریڈنگ بتاتی ہے کہ میٹر لگنے کے دن سے لے کر آج تک کل کتنے یونٹ استعمال ہوئے ہیں، اور یہی جو ریڈنگ ہے اس سے آپ بل نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی اسکرین پر ابھی آ رہا ہے 22,104.51، تو میٹر لگنے سے آج تک جو یونٹ چل چکے ہیں وہ یہ یونٹس ہیں، اور اسی کو دیکھ کے اور آپ پچھلے جو منتھ کے ریڈنگ ہے اس کو دیکھ کے تو آپ اپنے یونٹس آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے جی جو پریویس منتھ ہے اس کا میکسیمم لوڈ، کہ مطلب پچھلے مہینے میں جو زیادہ سے زیادہ کسی بھی ٹائم آپ کا جو لوڈ اوپر گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنا گیا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے مہینے آپ نے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنی بجلی یا کتنا لوڈ استعمال کیا ہے۔ صرف ایک لمحاتی سا لوڈ ہوتا ہے کہ مطلب کہ پچھلے مہینے میں سب سے زیادہ جو لوڈ آپ نے یوز کیا ہے تو وہ کتنا کیا ہے۔ تو یہ 3 نمبر جو سیریل نمبر 3 پہ ہے تو یہ آپ کے پچھلے مہینے کی جو لوڈ کی صورتحال ہے اس کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کرنٹ منتھ میکسیمم، یہ بھی اسی طرح سے ہے جی کہ آپ نے اس مہینے زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنا لوڈ استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک اس مہینے میں آپ کا سب سے زیادہ لوڈ کتنے کلو واٹ تک گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ 0.597 کلو واٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس مہینے کا لوڈ یہی آپ کو دکھا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو یہ نمبر 5 پہ 0.049 یہ انسٹنٹ لوڈ ہوتا ہے۔ انسٹنٹ لوڈ کا مطلب ہے جو ریئل ٹائم لوڈ ہوتا ہے، مطلب کہ جب ابھی آپ گھر کی بجلی آپ کی چل بھی رہی ہے اس کے اوپر جو ابھی جس وقت آپ میٹر دیکھ رہے ہیں تو جو اس وقت لوڈ چل رہا ہے تو یہ وہ لوڈ دکھا رہا ہے جو ابھی لوڈ سکرین پہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو دوستو، یہ 5 ریڈنگز ہوتی ہیں جو ڈیجیٹل میٹر کے اوپر چلتی ہیں، جس میں سیریل نمبر، ٹوٹل کلو واٹ، پریویس منتھ میکسیمم اور کرنٹ منتھ میکسیمم اور انسٹنٹ کلو واٹ
جو کہ لمحاتی لوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کی جو ریڈنگس ہے یہ آپ کو بتاتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کی لائٹس کے بارے میں اور بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی بجلی کو بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی جو آپ کو جو ریڈ لائن جو یا ریڈ لائٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ریڈ لائٹ جو نظر آ رہی ہے میٹر کے اوپر بالکل آپ کی رائٹ سائڈ کے اوپر، تو اس کو پلس لائٹ یا پاور لائٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سرخ لائٹ ہے اور یہ سب سے اہم لائٹ ہے۔ جب لوڈ چل رہا ہو تو یہ چمکتی ہے، جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جل رہی ہے، تو یہ پاور کی لائٹ آ جاتی ہے جی۔ اس کے بعد جو آگے لائٹ آتی ہے وہ ریورس کی لائٹ ہے۔ تو ریورس کی لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لائٹ جل جائے یا بلنک کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فیز یا نیوٹرل الٹا لگ گیا ہے یا میٹر میں کوئی تکنیکی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی بیک فیڈنگ کی وجہ سے بھی چلتی ہے۔ اگر یہ لائٹ مسلسل جلتی رہے تو آپ جو ہے آپ کو اس کو چیک کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلا تیسرے نمبر پہ ہے جو لائٹ جو وائٹ سی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کے ساتھ اوپر 3200 بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لائٹ کس چیز کی ہے جی؟ تو یہ لائٹ ہے جی، اس کے ساتھ 3200 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ 3200 بار جب بلنک کرے گی تو آپ کا 1 یونٹ بنے گا۔ کیا ہوگا جی؟ جب یہ لائٹ 3200 دفعہ جلے گی، بلنک کرے گی تو آپ کا 1 یونٹ پورا ہو جائے گا، اور یہ لائٹ جتنی تیزی سے بلنک کرے گی اتنا جلدی آپ کا 1 یونٹ ہو جائے گا، اور جتنا کم لوڈ ہوگا تو بلنک بھی اس کا اتنا ہی سست ہوگا۔ تو یہ میٹر کی حساسیت اور پیمائش کا جو معیار ہے جی، یہ وہ آپ کو بتاتی ہے۔ تو سادہ زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو 32 IMP/کلو واٹ لکھا ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ والی لائٹ اصل میں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو LED کتنی بار چمکے تو 1 یونٹ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ لائٹ غلطی یا خرابی نہیں بلکہ میٹر کا اپنا ایک حساب کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے اوپر لکھا ہوا جی نیوٹرل۔ تو نیوٹرل لائٹ کب جلتی ہے؟ نیوٹرل وائر میں اگر مسئلہ ہو یا نیوٹرل کمزور ہو، اس کا جو وولٹیج ہے وہ لو ہو جائے، یا نیوٹرل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا، یا اس کا جو کنیکشن ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، یا اگر ان بیلنس ہو جائے، تو یہ صرف نیوٹرل لائن کے مسئلے کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو لائٹ ہے اس کے ساتھ ارتھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ارتھنگ کی جو خرابی ہے یا اس کی جو لیکیج ہے کرنٹ کی وہ بتاتی ہے۔ گھر کا جو ارتھ ہے وہ اگر صحیح نہ ہو، یا ارتھ وائر میں لیکیج ہو، ارتھ وائر ڈسکنیکٹ ہو، یا گھر میں جو آپ کا کوئی بھی اپلائنسز یا کوئی چیز چل رہی ہے جیسا کہ فریج، واشنگ مشین وغیرہ، تو اگر اس کا جو ارتھ ہے وہ ارتھ لیکیج وغیرہ اگر ہو رہی ہو، وہ اگر دے رہے ہوں، تو یہ جو ہے جی یہ ارتھنگ کی خرابی یا لیکیج کو ظاہر کرتی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو لائٹس کا اور جو یہ یونٹس چلتے ہیں اس کے اوپر تو ان کا پتہ چل گیا ہے۔ تو مجھے نہیں امید کہ میرے سمیت کوئی بھی بندہ اپنے میٹر کو چیک کرتا ہوگا۔ تو کائنڈلی اگر آپ اپنے گھر کی بجلی کو بچانا چاہتے ہیں، اگر بچت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے میٹر کو دیکھنا ہے کہ جو یہ 3 ایکسٹرا لائٹس ہیں جو ریورس کی ہے، نیوٹرل کی ہے اور ارتھ کی ہے، اگر ان میں کوئی خرابی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ بھی زیادہ بل آنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ نے ان کو دیکھنا ہے، چونکہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے میٹر کو چیک کرنا ہے اور اپنا جو بجلی کا بل ہے اس کو کس طرح سے آپ نے کم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو اپنے بل کا جو اپنے میٹر کا پریویس منتھ کا لوڈ ہے اور جو کرنٹ منتھ کا لوڈ ہے، تو آپ نے کائنڈلی یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا فرق ہے، آیا میں زیادہ یوز کر رہا ہوں یا کم استعمال کر رہا ہوں۔ تو اکثر زیادہ لوڈ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ میں 2 یا 3 چیزیں، جیسا کہ استری لگی ہوئی ہے تو ہم ساتھ میں موٹر لگا لیتے ہیں، یا موٹر لگی ہوئی ہے تو ہم ساتھ میں واشنگ مشین چلا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا بل بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کا استعمال کرنا ہے اور اس کو آف کر کے پھر آپ جو بھی چیزیں استعمال کرنا چاہیں استعمال
کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوشش کرنی ہے آپ یہ جو ہیوی چیزیں ہیں، استری، واشنگ مشین اور موٹرز وغیرہ جو ہیں، فریج وغیرہ، تو فریج تو چلیں کنٹینیو چلتا رہتا ہے، اس کا آپ آہستہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ایک ایک کر کے استعمال کرنی ہے۔ اور پیک ٹائم کا مطلب ہے جی کہ کنزیومر یا بجلی والے یا جو لوگ ہیں کس ٹائم پہ بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شام مغرب کے بعد ہی لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے اگر استری کرنی ہے، پانی کی موٹر چلانی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے ہیوی قسم کا، تو آپ نے وہ صبح یا دوپہر کے ٹائم آپ وہ کریں، اور آپ اس طرح سے اپنی بجلی بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بجلی کے میٹر کے بارے میں۔ تو گیس کے بارے میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں، جس میں آپ کو میں RLNG کا جو نیا بل ابھی آنے والا ہے تو اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ نے میرے جو ویڈیوز ہیں، اگر وہ آپ میری پلے لسٹ میں جائیں تو بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، جس سے آپ کو استفادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔